قلب و سینہ دافع البلا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری اور آپ کی انتہائی خوشبختی اور سعادت بندی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ حضرات حضور سرکار غوث العظم دستگیر کے نام سے منصوب بابرکت جلسے میں اکٹھا حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کے در پاک کی بھیک عطا فرمائے، اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک کی اتنی تعریف ہو چکی ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلم صاحب آپ کی مدد کرنے پہنچ گئے۔ بہرحال جب تک چلے گا مائک دیکھا جائے گا، ورنہ روزانہ تو جلسہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ حضرات بیدار ہیں مکمل؟ میں گزارش کروں گا کہ ہماری اور آپ کی جو قربت ہے وہ بہت دوری میں تبدیل ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کرسیاں لے کر آگے آ جائیے تاکہ بغیر مائک کے بھی بولا اتنا راستہ دے۔ یہ بیچ میں راستہ دے دو باپو آنے جانے کے لیے۔ ہمارے علماء کرام تاج تاج مہاراشٹر کے لمبا ہے راستہ بند کر دیا بیدار پیچھے پہنچاؤ ماشاءاللہ مکمل بیدار ہے۔ کیمرہ بند کر دے اور بغور سماعت فرمائے میری تقریر۔ جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وآلہ افضل دھوری بکر۔ ماشاءاللہ اب پورا مجمع پنڈال کا موجود ہے۔ نقیب جلسہ بڑے اچھے نقیب ہے، لیکن کیا کریں وقت بھی ان کے پاس کم ہے، مائک بھی الحمدللہ ہے، اس لیے بیچارے صحیح بات ہی اپنی نقابت کا جوہر نہیں دکھا پا رہے۔ مجھ سے پیش ہو نعت خواں شاعر اہل سنت حضرت غنیم شفیع صاحب جائسی، جنہوں نے بہترین انداز میں بڑے پرسکون انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا اور آپ بڑی خاموشی سے سن لیے۔ وقت جو کہ بہت کم ملا، وجہ یہ تھی کہ میں تقریر کر کے فوراً نکل جاؤں گا،
میرے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی وہ پڑھیں گے، اور ہمارے دور سے آئے ہوئے حضرت زمزم و کوثر صاحب الحمدللہ یہ تشریف فرما ہے، ان سے بھرپور سماعت فرمائیں گے۔ ایک زوردار خطاب اپنے جانے پہچانے خطیب خطیب باکمال حضرت حافظ و قاری کلام الدین صاحب اللہ مدذل العالی و نورانی سے سماعت فرما چکے، اور خصوصی خطاب بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف لانے والا وہ عظیم خطیب دورہ حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ مدذل العالی و نورانی حضور والا کا خطاب نایاب بھرپور سماعت فرمائیں گے۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہ لوں گا، تھوڑی دیر برداشت کریں۔ اب تو اتنا مجمع قریب ہو گیا کہ بغیر مائک کے پھر بولوں گا تو انشاءاللہ سن لیں گے وہاں۔ ایک دم خاموشی کا ماحول بنائے، تھوڑی دیر برداشت کریں۔ ایک بار اور بلند آواز سے جھوم کر درود شریف پڑھ لیں۔ وعلی ذبیح والہ ابن الدھوری وکر۔ آنے کے بعد معلوم کیا کہ عنوان پہ تقریر کرنی، حکم ہوا اصلاح معاشرہ پر، کہ اصلاح معاشرہ پر بیان کر دیں۔ اشتہار کا نام ہے، دیکھا غوث اعظم کانفرنس، اور جس کے زیر اہتمام ہے وہ ایک ادارہ ہے، یعنی جامعہ غازیہ سید العلوم نسواں گرلز کالج، اسی کے زیر اہتمام یہ پروگرام رکھا گیا، اور ہر ایک الگ الگ موضوع ہے۔ اگر سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کچھ بیان کیا جائے تو ایک تقریر نہیں کئی تقریریں ہو جائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کو لے لو، آپ کے علم کو لے لو، آپ کے تقوی طہارت کو لے لو، آپ کے کرامات کو لے لو، غرض ہے کہ جس پہلو پر چلے جاؤ تقریر ہو جائے۔ اور اگر مدرسے کے تعلق سے بولا جائے تو وہ الگ عنوان ہے، اصلاح معاشرہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں آج معجون مرکب بنا کر پیش کرتا تاکہ سب بیان ہو جائے، اور آغاز حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے تذکرے سے کرتا ہے، اسی سے انشاءاللہ العزیز مقام علم بھی بتاؤں گا، اصلاح معاشرہ بھی کروں گا۔ کون غوث اعظم سرکار، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سنی تو جانتا ہی ہے، جو اولیاء کے دشمن ہیں وہ بھی جانتے ہیں بڑے پیر کون ہے سرکار غوث اعظم۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار اولیاء کرام تشریف فرما ہے۔ کوئی زمین کے اندر آرام فرما ہے، کوئی زمین کے اوپر آرام فرما ہے۔ بہرحال اولیاء کرام سے یہ سرزمین دور ہے، خالی نہیں ہے۔ اس دھرتی پر ایک ذات غوث اعظم کی ہے کہ غوث اعظم کے سوا کسی ولی نے نہیں کہا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ اگر کہا ہے تو یہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے۔ سنائے کسی نے نہیں کہا، بڑے پیر نے کہا۔ لوگ پریشان ہیں، یہ سرکار غوث اعظم نے کیوں اکیلے اعلان کر دیا؟ تو میں آج چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم حضرت سرکار غوث اعظم نے اپنی مرضی سے اعلان نہ کیا، یہ بشارت تو امام الانبیاء نے دیا ہے، یہ شان تو اللہ کے رسول نے بلند کیا ہے۔ اور سنو، آپ سوچ رہے ہوں گے غوث اعظم تو بعد کے ولی ہے، یہ آقا نے کب بشارت دے دی؟ اللہ کی قسم اٹھاؤ تفریح القادر فی مناقب شیخ عبد القادر، جس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی کرامات غوثیہ کے نام فتویٰ دیا ہے، اس میں بھی مکمل تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ یہ بشارت میرے نبی نے دیا، اور کب دیا؟ عام رات میں نہیں دیا، شب معراج میں دیا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان اور
سرکار غوث اعظم توجہ دے، شب معراج میں سرکار غوث اعظم کہاں مل گئے، کہاں بشارت مل گئی؟ سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ جلسہ آقا غوث اعظم کے نام ہے تو تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا تذکرہ بھی ہو جائے اور کچھ اصلاح بھی ہو جائے۔ توجہ کے ساتھ سننا، ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ ابھی جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ گزرا، یہ مہینہ چل رہا، یہ شعبان المعظم کا مہینہ، آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور خدا کی قسم ہر مہینے میں عظیم عظیم راتیں ہیں۔ جو مہینہ گزر گیا اس میں ایک رات آئی جسے شب معراج کہا جاتا، یہ مہینہ جو چل رہا اس میں ایک رات آئی جسے شب برات کہا جاتا، اور آنے والے مہینے میں ایک رات آئے گی جسے شب قدر کہا جاتا، اور تینوں راتیں بڑی اہم ہیں، اور تینوں ایک ہی ساتھ ہیں، تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں، ہر مہینے میں ایک رات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اب اور راتیں تو گزر گئی، اور آنے والی رات چونکہ مہینہ بھی نہیں ہے اس لیے وہ زیادہ میں اس پر نہیں کچھ کہوں گا۔ سنو، شب معراج ہے، واقعہ نگاری مقصود رہی، مقام غوث الورا بتانا مقصد ہے۔ شب معراج اللہ کا حکم ہوا بلبل سدرہ کو، اے سید الملائکہ جبریل امین جنت سے سواری لے جاؤ، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے نبی تشریف لے چلے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے اور آج بغیر پردے کے آپ کو اپنا دیدار کرائے گا۔ المختصر بلبل سدرہ حاضر بارگاہ میں سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، لیکن میں ضرورت کی باتیں سے بتاؤں گا۔ بلبل سدرہ حاضر خدمت ہے، براق سواری لے کر آئے، آپ نے دیکھا ہے بلبل سدرہ میں کہ آقا تشریف فرما ہے، آنکھ مبارک بند ہے تو کافوری آنکھوں کو، اپنے پیشانی کو اللہ کے رسول کے قدم ناز پر، قلب مبارک پر لگانا ہی تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مبارک کھول دیا، ارشاد فرمایا اے جبریل کیا بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ براق سواری حاضر ہے، آپ تشریف لے چلے، رب نے آپ کو بلایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، بغیر پردے کے اپنا دیدار کرائے گا۔ حضرت غوث اعظم سرکار کا مقام اب ذرا سنے، اللہ کے رسول تشریف فرما اور براق سواری حاضر ہے، آقا جیسے سوار ہونے لگے شوخی کیا، براق نے شوخی کیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے براق کیا اس بات سے تو راضی نہیں ہے کہ آج تجھ پر نبیوں کا امام سوار ہو کر رب سے ملنے جا رہا؟ براق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے قسمت کی معراج ہے، آج میں خوش ہوں کہ مجھ پر سوار ہو کر امام الانبیاء رب کا دیدار کرنے جا رہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ آج جب رب سے ملنے جا رہے انتخاب میرا ہوا، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر میں قبر انور سے اٹھے تو دوسری سواری کا انتظام ہو۔ آقا میری خواہش ہے اگر مجھ پہ سوار ہو کر آج رب سے ملنے جا رہے تو کل حشر میں بھی اٹھے تو مجھے پہ سوار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فیضان رضا صاحب قبلہ، عوام اہل سنت، ماشاءاللہ، واہ سبحان اللہ۔ سنیں آقا فرماتے براق کیا بات ہے، خوش ہو جا، میں وعدہ کرتا ہوں کل حشر میں بھی تجھی پہ سوار ہوگا۔ براق نے عرض کیا یا رسول اللہ لیکن وہاں بڑی بھیڑ ہوگی، ساری سواریاں حاضر ہوگی، یا رسول اللہ میں اگر آگے بڑھوں اور کوئی پوچھ لے اے براق آج تیرا نمبر نہیں ہے تو میں دلیل پر کیا جواب دوں کہ آقا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی دلیل عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دلیل چاہیے؟ ہاں آقا دلیل چاہیے۔ میرے کریم نبی نے دست شفقت کو اس کے پشت پہ رکھنا تھا کہ مارے خوشی کے 40 گز اونچی ہو گئی سواری، روایت کے الفاظ ہیں 40 ذراع، 40 گز اونچی ہو گئی۔ اب جب سواری 40 گز اونچی ہوئی تو ظاہری طور پر ضرور
یہ تو مقام کسی اور کا بلند کرنا تھا. کیا بات ہے, واہ سرکار نے توقف فرمایا. سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے آقا خاموش ہوئے, سوار نہ ہوئے, توقف فرمائے. جیسے توقف فرمایا, بلبل سدرا چاہتے تھے کہ میں لے کر کے آؤں کوئی سینہ سیڑھی. آقا نے منع فرمایا. اب سنیے گا تب تک ہم سب کے پیر, پیروں کے پیر, غوث سندھانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, حضرت سیدنا سرکار عبدالقادر محی الدین جیلانی, غوث اعظم سرکار کی روح پاک حاضر ہوئی. حضرت غوث اعظم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر سینے کی ضرورت ہے اے آقا تو آپ کے بیٹے عبدالقادر کا دوش حاضر ہے, کاندھا حاضر ہے. میرے نبی نے قدم ناز کو غوث اعظم کے کاندھے پہ رکھا, سواری پر سوار ہوئے, ابھی اٹھایا نہ تھا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں, یا ولدی یا عبدالقادر قدمی حاضر علی رکبتک و قدمک علی رکاب کل ولی اللہ. اے میرے بیٹے عبدالقادر, میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء کے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مقام غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سنائے کیا بات ہے. حضرت غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے, جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی تو میں نے کاندھے پر ایک نشان دیکھا. سبحان اللہ. فرماتی ہے, اور اس نشان کا کمال یہ تھا کہ جب رات میں چراغ بجھا دیتی, اندھیرا ہو جاتا حجرے میں, تو میرے بیٹے کے اس کاندھے پر جو نشان بنے تھے, اس نشان سے ایک نور نکلتا اور وہ میرے حجرے کو منور کر دیتا, پھر حجرے سے باہر نکل جاتا. حضرت غوث پاک جب پڑے ہوئے, ماں نے پوچھا, اے بیٹے عبدالقادر یہ بتاؤ, اے بیٹے عبدالقادر یہ کاندھے پر, یہ تمہارے کاندھے پر نشان کیسا ہے؟ اور میں نے اس سے نور نکلتے دیکھا, یہ نور کہاں سے آیا؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں, امی جان یہ کوئی اور نشان نہیں, یہ معراج کی رات میں سواری پر سوار ہوتے وقت آقا نے جو قدم ناز رکھا تھا اسی قدم مبارک کے نشان ہے. اور اے ماں, جو نور نکلتا ہے اس سے میں پوری دنیا کو دیکھ لیتا ہوں. تب بڑے پیر فرماتے ہیں, نظر تو الہ بلاد اللہ ہے جماؤ کا خرد الدین اللہ حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. وہ غوث اعظم ماشاءاللہ. بشارت معراج کی رات میں میرے نبی نے دی. کیا بات ہے. تب جب بڑے پیر نے اعلان فرمایا, قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے, تو اعلان سن کر سب نے سر جھکایا. حضرت علی بن ہدی بیٹھے تھے مجلس میں, اٹھے اور حقیقت میں غوث پاک سرکار کے قدم مبارک کو پکڑا اور اپنے کاندھے پر رکھا, سر پر رکھا. کہا حضور میں صرف قولاً نہیں تصدیق کروں گا, میں عملاً بھی تصدیق کرتا ہوں. عمل کر کے بتا دیا. ہر ولی نے سر جھکایا, مگر جب اس اعلان کو ہند کے راجا, ہم سب کے خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے سنا تو سر کو جھکا کے عرض کیا, حضور آپ فرماتے میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے, مگر معین الدین حسن چشتی کہتا ہے پلالا راضی بھائی صرف گردن پہ نہیں بلکہ آنکھ پر بھی ہے, سر پر بھی ہے. اور جب یہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جواب دیا شہزادہ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے نانا حضور مفتی اعظم جب بریلی شریف کی دھرتی سے, تو میرے مفتی اعظم یوں عرض کرتے, حضور یہ دل یہ جگر یہاں کا یہ سر ہے, جہاں جاؤ رکھو قدم غوث. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مقام غوث اعظم, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان مفتی اعظم عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, واہ واہ. یہ غوث اعظم ہے. واہ واہ واہ. سنو, اگر نسواں کالج میں بیٹھے ہو تو مکتب مدرسے کو کم نہ سمجھنا. سرکار غوث اعظم کا علم دیکھو, فرماتے درست العلم حتی صرت کتب,
میں اتنا علم حاصل کیا، اتنا پڑھا کہ میں وقت کا قطب ہو گیا. سبحان. سنا مقام کیا ہے میرے غوث اعظم کا. لوگ بس سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ کرامت والے ہیں غوث پاک اور نہیں جانتے ہیں. بس یہ جو مانگا گیا مل گیا. ان کے نام سے آپ نظر و نیاز پیش کرو، مدد کے لیے پکارو، مدد کرتے ہیں. سنو اللہ کی قسم، سرکار غوث اعظم وہ ہیں کہ علم کا صدقہ بٹا ہے تو بڑے پیر کے در سے بٹا. سبحان. کون ہے غوث اعظم؟ یہ علماء حضرت غوث پاک ہی کا صدقہ پائے ہیں. سبحان اللہ. اور صحیح بات تو یہ ہے، علم غوث الورا سن لو، جب ہر مفتی کا دارالافتاء خاموش ہو جاتا ہے تب بڑے پیر سرکار غوث اعظم کا دارالافتاء بولتا ہے. جب تمام لکھنے والے قلم کاروں کا قلم رک جاتا ہے تب میرے غوث اعظم کا قلم چلتا ہے. سبحان. کون ہے غوث اعظم؟ جس سوال کا جواب جب کوئی مفتی نہ دے پائے، کوئی عالم نہ دے پائے، کوئی فقیر نہ دے پائے تو اس کا جواب بڑے پیر سرکار غوث اعظم دے. سنو علم غوث الورا، کیونکہ مدرسے کا جلسہ، اور میں گزارش کروں گا کہ نسواں کالج نام سنا ہوں تو اسی پر قائم ہے. ہاں تعلیم اور بھی دے، دنیاوی تعلیم بھی دے، مگر دین کی تعلیم کو ترجیح دے. کیونکہ نام ہے جامعہ غازیہ سید العلوم نسواں کالج، اس کو نسبت ہے سرکار مسعود غازی سے. سبحان. سنیے گا پوری توجہ سے. علم کی بات چلی تو کچھ علم کے حوالے سے غوث پاک سرکار کا علم بتا. کون ہے بڑے پیر؟ حضرت غوث اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے منت مانگی تھی، اور منت مانگی کہ میرا کام ہو جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، کام بن جائے گا تو ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت عبادت کرنے میں میرا کوئی شریک ہی نہ رہے. پوری توجہ کے ساتھ سننا، بہت غور سے سننا. آدمی پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو منتیں مانگتا. وہ آپ ہی دیوبندی کہتا ہے منت مانگنا شرک ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے. آج ڈنکے کے چوٹ پر میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، منتیں مانگا کرو. ناجائز نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ منتیں مانگنا، پورا کرنا یہ خاتون جنت کی سنت ہے. منت جائز ہے. اکثر گمراہ کر دیتے ہیں، کہاں تم منت مانگ رہے ہو؟ بولی کہاں منت مانگ رہے ہو؟ فلاں کا منت مانگ رہے ہو. سنو سنیو، جب مصیبت آئے کوئی کام نہ بنے تو منت مانگ لیا کرو، خدا کی قسم کام بن جائے گا. وقت نہیں ہے کہ میں منت کے حوالے سے بولوں، لیکن ایک آیت دلیل پڑھ دے دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دو. سنو، قرآن پڑھو تو صحیح، صرف نظروں کے سامنے سے گزارنا کافی نہیں ہے. اور ایک بات اور سن لو، قرآن پاک سب پڑھتے ہیں مگر آنکھوں کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے، دماغ کا فرق ہے، نظر کا فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے، عقیدت کا فرق ہے. جب اشرف علی بن کر کے پڑھو گے تب قرآن نہیں سمجھو گے، جب بریلی کا امام احمد رضا بن کر پڑھو گے ہر دلیل قرآن سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سنو آ گئی ہے تو دلیل تو دے دوں. منتیں مانگا کرو. غوث اعظم سرکار کے زمانے میں بھی منت مانگی گئی، ناجائز نہیں ہے. اگر منتیں مانگنا ناجائز ہوتا تو پورا کرنے والوں کی تعریف اللہ نہیں کرتا. جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس میں ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے منت مانگ کے منت کو پورا کر دیا. سبحان. یہ خاتون جنت 30 آیتیں اتر گئی. 3 دن روزہ رکھا تھا منت کا، اور تینوں دن خود نہ کھائی. پہلے دن کس کو کھلایا؟ مسکین کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو. ادھر کھلاتے گئے، رب کو ادا پسند آ گئی، قرآن کی آیت بن گئی، اور قیامت تک منت مانگنے والوں کے لیے
تو سرکار غوث اعظم کے زمانے میں کہ نوجوان نے منت مانگی، لیکن ایسی منتیں نہ مانگو جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہاں کہ یہ کام ہوگا تو ایسا کام کر دوں گا چاہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو۔ منت وہ مانگو جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے منت مانگی کام بنے گا، ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی شریک نہ ہو عبادت کرنے میں۔ گیا جامعہ نظامیہ گیا، بڑے بڑے علماء کے ہاں گیا، بڑے بڑے فقہا کے ہاں گیا، مفتیان کرام کے ہاں گیا۔ اب کام تو بن گیا، میرا کام ہو گیا، منت کیسے پوری کروں، کیسے میں ایفائے منت کروں، کیسے میں منت وفا کروں۔ اب گیا سب سے مسئلہ حل کرنے کہ سب کے پاس مسئلہ حل کروانے، حضرات میں کون سی عبادت کروں؟ نماز پڑھتا ہو، کوئی ضروری نہیں میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ ہر وقت ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں لوگ سر جھکائے ہیں، کیونکہ کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے۔ ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کے نام سے غافل نہیں ہے دنیا، کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، یہاں 1 منٹ دے، وہاں 1 منٹ پہلے، پھر وہاں 1 منٹ اور پہلے، اس طرح 24 گھنٹہ تک اذان ہوتی رہتی، نماز ہوتی رہتی۔ اب سب حیران ہے کون سی عبادت بتاؤ؟ زکات بتاتا ہو، صدقہ بتاتا ہو، خیرات بتاتا ہو، کوئی ضروری نہیں اکیلے یہ کر رہا، دنیا میں ایک سے ایک ہے، ہمیشہ لنگر لٹاتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ اب کون سا مسئلہ بتاؤ؟ سب دارالفتہ خاموش، قلم علماء کا رک گیا، ایسا لگتا تھا جیسے سیاہی خشک ہو گئی، جواب دے تو کیا دے، کیا حل بتائے؟ سب جب تھک ہار گئے تو سب نے کہا نوجوان ہمارے پاس حل نہیں ہے، ایک ذات ہے، چلا جا بڑے پیر کے ہاں، ان سے کہہ لے انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل نکال۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بڑے پیر کے ہاں پہنچا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ قدموں میں سر رکھا، کہا حضور میں نے ایسی ایسی منت مانگی، اب کیسے پورا کروں، کوئی حل نہیں۔ کہا اچھا، کہا ہر جگہ گیا، کوئی عالم جواب نہیں دے پایا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں وہ اور در تھے جہاں سے خالی لوٹا دیا گیا، یہ در غوث الورا ہے، خالی نہیں جائے گا، کیا بات ہے، کیونکہ یہاں سے عام صدقہ نہیں بڑھتا ہے، یہاں سے حسنی صدقہ بڑھتا ہے، حسینی صدقہ بڑھتا ہے، علوی صدقہ بڑھتا ہے، فاطمی صدقہ بڑھتا ہے، نبوی صدقہ بڑھتا ہے۔ اے نوجوان سن، اگر تو نے منت مانگی تھی کام بن گیا تو میں حل بتاتا ہوں کہ حضور ارشاد فرمائے۔ اب غوث اعظم کا علم دیکھو، فرماتے ہیں تو یہاں سے سیدھے خانے کعبہ چلا جا اور مطاف میں طواف کرنے والوں کو روک کر کے اکیلے طواف کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا میں خانے کعبہ ایک ہے، مطاف ایک ہے، اور جب اکیلے طواف کرے گا تو کوئی شریک نہ ہوگا، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم سرکار، بہت اچھے، بہت کیا کیا بیان کیا جائے۔ بڑے پیر تو وہ ہے جو مردے کو کہہ دیں قم باذنی تو مردہ بھی آپ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم اچھا کام کیا، سرکار غوث اعظم کے نام جشن کیا، مگر میرے بھائیوں اب تھوڑی سی اصلاح کر دو، وقت بہت ہو رہا ہے، 11 سے کیا رسول نہیں پہچانتے؟ خدا کی قسم پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جو سلام کرتا ہے سلام کا جواب بھی آتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان اعلی حضرت، فیضان اویس قرنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو، اگر عقیدہ بچانا چاہتے ہو، اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اگر اپنا نظام بدلنا چاہتے ہو، اپنی تہذیب سنوارنا چاہتے ہو، اپنے تمدن سنوارنا چاہتے ہو، اپنے کلچر کو اچھا کرنا چاہتے ہو، تو سنو، اس کے لیے دین کی تعلیم کو آپ کو نظر اور پہلی نظر سے دیکھنا ہوگا، پہلی منزل پہ رکھنا ہوگا۔ پہلے آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو علم دین پڑھوانا پڑے گا۔ جب آپ کا بیٹا قرآن پڑھ لے گا، حدیث پڑھ لے گا، دارالعلوم میں پڑھ لے گا، نہ اسے کوئی گمراہ کر پائے گا، نہ گھر والوں کو کوئی گمراہ کر پائے گا، بلکہ وہ خود حق پر رہے گا اور گھر والوں کو بھی صراط مستقیم پر چلائے گا، راستہ دکھائے گا۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو عقیدہ بھی بچا رہے، اعمال بھی صحیح رہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بعد میں بنانا، انجینئر
سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اور آل نبی کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بولنے میں جو غلطی سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا